اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے 44 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور پاک صاف کیا ہے، واصطفاکی، اور آپ کو چنا ہے، علی نساء العالمین، جہان والوں کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جائیے، واسجدی، سجدہ کیجئے، ورکعی، اور رکوع کیجئے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کرے کے لیے کلمے پھینک رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون ہے جو کفالت کرے گا مریم کی۔ وما کنت لدیہم، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ یہاں سے جناب سیدہ مریم علیہ السلام، ان کا خاص واقعہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کو رسول اور پیغمبر مانتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ان کی پاکیزگی، طہارت اور ان کی تعلیم کو ذکر کیا جائے، اور سامنے بیٹھے جو وفد نجران ہے عیسائی، ان کے سامنے حقیقت کو رکھا جائے، کیونکہ مسلمان تو نہ کسی نبی کی توہین کرتے ہیں، نہ ہی کسی الہامی کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ ہر نبی کی عزت، تکریم، اور اس کے ساتھ تمام الہامی کتابوں پر ایمان اور یقین، یہ ایمان ہے۔ تو جناب مریم علیہ السلام ان کے متعلق، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق ماننے والے عیسائیوں نے غلو کیا، اور اس طرح جس طرح ماننا چاہیے تھا اس طرح نہیں، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق مانا۔ تو یہ جہاں ان کے لیے تنبیہ ہے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی، اس کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ اللہ رسول کو بھی اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق مانیں گے تو اس کو ماننا نہیں کہا جاتا۔ اللہ رسول کو ماننا کیسے ہے؟ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں نے تعلیم دی ہے، تب آپ کا ماننا یعنی ایمان لانا قابل قبول ہوگا۔ اب عیسائیوں نے جناب مریم علیہ السلام اور جناب علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو مانا، اور ماننے کی حد کی۔ حد کیا ہے؟ کہ غلو کیا، وہ حد ہی کراس کر گئے، اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ اب یہ کوئی نفرت میں تو نہیں تھا، ماننے کے اندر ہی تھا نا، لیکن وہ اس حد سے گزر گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے متنبہ کیا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ آپ جاتے جاتے اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ مجھے میری شان میں اس طرح اضافہ نہ کر دینا جس طرح عیسائیوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، فرمایا فإنی عبداللہ فقولوا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم نے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خاتم الانبیاء اور دیگر جو عظمتیں اور شانیں ذکر کی گئی ہیں اس کی بنیاد پہ تم کہو کہ جس طرح آج کل بس اوقات کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مقابلہ کروا رہے ہوتے ہیں نا انبیاء کا مقابلہ اور موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ دوسرے کی انسلٹ کے اعتبار سے، اور فوقیت، ہاں جو فوقیت ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا جائے۔ تو یہ حقیقی واقعہ ذکر کیا جا رہا تھا۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتے آئے جناب مریم علیہ السلام کے پاس، اور پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، ماں باپ کی
دعائیں، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی یعنی امید سے ہوئی، تو ساتھ ہی یہی نظر مانی اور یہی اللہ تعالیٰ سے بات چیت چل رہی ہے، مکالمہ چل رہا ہے کہ اس کو ہم نے تیرے دین کے لیے کیا کر دیا، وقف کر دیا. اور اس کے بعد پھر یہ دعائیں. یہ ایک خاص پہلو ہے کہ آج جہاں ایک اہم ترین چیز تھی کہ اس کی دنیا کے لیے دعا گو ہونا اور اس کے ساتھ اس کی آخرت کے لیے دعا گو ہونا. دنیا کے لیے تو شاید اٹھ کے کوئی تہجد ویلے بھی ماں باپ دعا کر لیتے ہوں گے، دین کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے دعائیں بہت کم ہوتی ہیں. بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کی ایک کمی ہے جو ہونا چاہیے. تو ان دعاؤں کی قبولیت کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جو نظر مانی تھی اللہ کے لیے، وطہرہ کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک صاف رکھا ہے. کیونکہ صاف سی بات ہے، ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت، اس کا معاشرے میں اس طرح تنے تنہا زندگی بسر کرنا ایک مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر الزام تراشی بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے اور زیادہ خطرناک اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے شروع میں ہی اس کی نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے گا. وطہرہ کی، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے جہانوں کی عورتوں پہ تجھے چن لیا ہے. وہ کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سے چند عورتیں ہی ہیں جو کامل ہوئی ہیں، باقی ناقص یعنی ان کو ایسے کہہ لیں کہ نقص ان میں ہے، یعنی عبادت کے اندر نقص ہے، دین کے اندر نقص ہے، اور اسی طرح عقل کے اعتبار سے یہ فطرتی چیزیں ہیں، وہ نقص رکھا ہے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا ان میں سے ایک جناب سیدہ مریم علیہ السلام بھی ہے. اور آگے فرمایا اب چنا کیا ہے. اب یہاں دیکھ لیں گے قرآن پاک، یہ 30 پاروں کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ جس کو چن رہے ہیں، جس کو چنا ہے، اس کو دین کی توفیق عطا کی ہے. اور جو دین پر نہیں چلنے والا یا دین سے بیدار ہے، دین سے دور ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کیا پسندیدہ مردیہ یا مصطفیٰ یعنی چنا ہوا نہیں ہے. پسندیدہ اور منتخب اور چنیدہ لوگوں کی علامت کیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جائیے اور اس بات کا عزم کر لیجئے کہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. یہی صحابہ کرام، یہی انبیاء کرام اور یہی ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے پہلے تو نظریہ یہ سیٹ کریں، جو اس کی بات ہے ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کی فرما برداری کریں گے، چوں چنا کرنے والے نہیں، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کرنے والے نہیں، اپنے من خواہش کے خلاف آگی تو اس کے خلاف کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ اور رسول کی بات ہوگی ہم اس کو اسی طرح سے مانیں گے اور تسلیم کریں گے. اور جب یہ چیز انسان اطاعت و فرما برداری اس حد سے ہو کہ وہ دل و جان سے محبت کے ساتھ اس پہ اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، تو اس قدر اس کا ایمان مضبوط بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی قرب اور اس کی محبت بھی انسان کو نصیب ہوگی. اور اب فرما برداری کے ساتھ کیا ہے کہ وسجدی ورکعی، سجدہ اور رکوع، یعنی نماز پہلے بھی تھی، پہلے بھی نماز تھی اور نماز کی فرضیت، اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب نماز میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. سبحان ربی، یہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے ہونا ہے. اور جو شخص جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، نماز میں سستی کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علل اعلان فرما دیا ہے کہ جو نماز پڑھتا نہیں ہے اس کا تو کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، لیکن جو نماز میں صرف پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، لیٹ کر لیا، دو دو چار چار کٹھی چل رہی ہیں، یا اس کے جو ایک محبت اور شوق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ علل اعلان فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسا نمازی برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ بیل جہنم وادی کے اندر جائے گا. ایسا شخص جو نمازی تو ہے لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیا کرتا ہے اس میں سستی کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، ساری کائنات کو چلانے والا، نظام چلانے والا، انسان کو سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب وہ اس کے سامنے آ کے اس کا شکر ہی بجا نہیں لاتا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہی نہیں ہوتا، تو کیا خیر اس کو مل سکتی ہے یا کیا خیر اس میں ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو ایسا شخص بھی ہے نا
وہ برباد ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ ایک چیز کو سکھایا، آپ وہ جانتے ہیں نا، یہ بات اس لیے مزید واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز ایک روٹین کے مطابق پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس سستی اور کاہلی کے ساتھ، یا بسا اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز جب پڑھنے آئے نا، اپنے گھر سے اپنے دکان سے نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو کس کے لیے جا رہے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور وضو کر رہے ہیں پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ ایک ایک چیز کو پوری طرح سے ادا کریں گے۔ آپ نے ہاتھ اٹھانے سے لے کے سلام پھیرنے تک اس چیز کو فالو کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیونکہ فرما برداری کرنی ہے نا اس کی، اب اس میں اپنی مرضی تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی صرف جلدی کر رہا ہے، یہ کثرت کے ساتھ آپ ہمارے معاشرے میں بس اوقات جلدی ہوتی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کا ایسا بگاڑ پیدا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح قیام رکوع ایسے چل رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی شے لگی ہوئی ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تھوڑی سی جلدی کر رہا ہے کہ کمر کھڑا ہوا رکوع سے، کمر سیدھی نہیں ہوئی تو سجدے کے اندر چلا گیا، اس طرح سجدے سے کھڑا ہوا، ابھی کمر بالکل سیدھی نہیں ہوئی تو رکوع میں جناب دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو فرمایا کہ جاؤ جا کے نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز ہوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی شوق اور محبت اس میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ یہ اس کا اجر ہے اور اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور انسان کا دل پاک اور صاف ہوگا۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشیت، خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں۔ تو ایک شخص ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ سستی کرتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نماز پڑھو، نماز برائی سے روکتی ہے، میں تو اینے چیرتا پڑھنے تو روکتی نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں جب ہوں گی نہیں، ان چیزوں سے بچنے والا نہیں ہوگا تو وہ نماز اس کو فائدہ دینے والی کیسے ہوگی؟ تو وہ تو پوری نہیں ہوئی، وہ قبولیت تک پہنچی نہیں ہے، اس کے لیے تو ویل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ شخص کہہ رہا کیسے؟ تو اس لیے اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، کیونکہ یہ مسجد کے قریب تھی تو پھر اس لیے یہ تھا کہ نماز با جماعت ادا کرنا ہے، تو ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ۔ ایک مرد ہے تو اس کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کی گھر میں بلا وجہ نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، یہ مسئلے کی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس طرح ایک عورت ہے تو اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدکم، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، مسجد میں آنے سے مت روکو، وہ جس وقت صبح شام فجر عشاء ظہر اثر جس وقت وہ آنا چاہیں آئیں، نماز پڑھیں۔ اور آج کل کے دور میں تو الگ سے انتظام بھی کر دیا جاتا ہے، تو اگر وہ مسجد میں نماز پڑھیں تو اس پہ کوئی شنید نہیں ہے، بلکہ یہ اجر کا کام ہے۔ آگے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وہی بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا گمراہ ہوئے کیوں لوگ اور ہوں گے کیسے۔ بہت سارے لوگ اب آج بھی کہتے ہیں صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا کبھی نہ اظہار کیا نہ اقرار کیا، بلکہ اس کی نفی کی ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب صحابہ کا یہی نظریہ تھا۔ بعد میں آنے والے لوگ آج دلیلیں دے رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو گئے کہ حضور عالم الغیب تھے، اور اس کی دلیلیں کون سی ہوتی ہیں؟ آپ نے بتا دیا تھا جی کہ فلاں شخص ہے اس کے ساتھ ایسے ہوگا، فلاں دور میں ایسے ہوگا، قرب قیامت ایسے ہوگا۔ اب 1400 سال بعد کی جو خبریں دے رہے تو پھر عالم الغیب ہوئے کہ نہیں ہوئے نا؟ ہزاروں سال پہلے ایک باتیں بیت چکی ہیں تو وہ باتیں بتا رہے ہیں، تو عالم الغیب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جس شخص کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو وہ تو آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ شریف لگائے گا نا کہ حضرت انہیں بڑی چنگی گال پہ کرنے نے، لیکن جب وہ قرآن و حدیث کو دیکھے گا تو اس کو دیکھے گا کہ یہ بندہ عقل سے فارغ ہے، یہ بندہ بس نا یہ 2 نمبری کر رہا ہے، اور یہ جس طرح کہتے ہیں نا دین کے اندر ایک بگاڑ پیدا کرنے والے، اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا، بہت سارے اہم واقعات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ باتیں ہم آپ کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ وحی کر رہے ہیں۔ اب وحی کے ذریعے جو چیز بتائی جائے وہ علم غیب نہیں ہوا جاتا، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس چیز کو علل اعلان فرمایا ہے کہ پیغمبر آپ فرما دیجئے، کل آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ لا یعلم، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے کچھ نہیں جانتا، یعنی غیب کی باتیں نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا۔ اور یہاں دیکھیں کیا فرمایا، یہ ہم نے ساری کی ساری باتیں آپ کی طرف کیا کی ہیں؟ وہی کی۔ بعض لوگ اٹھ کے کہہ سکتے دیکھو جی مریم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا جا رہا ہے جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حاضر اور ناظر کا عقیدہ سنا ہوا ہے نا کہ نبی علیہ السلام موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سب کچھ جانتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی نفی کی تاکہ ایک عام آدمی جو ہے نا اس کا عقیدہ بھی بچ پائے اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ تو فرمایا یہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے۔ وما کنت لدیہم، اب اتنی بات ہی کافی تھی، لیکن آگے مزید وضاحت کی اس کی، کیونکہ طویلیں کرنے والے بھی تو ہیں نا،
اپنی عقل قیاس کے گھوڑے دوڑانے والے بھی ہیں. فرمایا وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے. اب یہاں ایک عقیدہ، کہاں اتنے سو نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد حدیث گڑی گئی، اس کا جواب اللہ نے 1400 سال پہلے دیا گیا. اب وہ حدیث کیا گڑی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغمبر کا نور پیدا کیا اور اس کو قطبی تارے میں رکھا. حالانکہ صحیح حدیث ہے، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے. سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. اور دوسری طرف یہ گڑی ہوئی حدیث. اور اس کے بعد فرمایا قطبی تارے میں ایک ایک چیز وہاں موجود ہے، اس لیے قطب کی طرف نا پاؤں نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو جان رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے. اس یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب یہ آپس میں قرآن اندازی ہو رہی تھی. اب یہ قرآن اندازی کس بات پہ تھی؟ جناب مریم علیہ السلام کی کفالت پہ. ان لوگوں کی اچھائی اور ایمانداری کو دیکھیں کہ ایک اچھائی ہے، ایک نیکی ہے، اس کے کرنے کا شوق اور اجر کتنا ہے. ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اس مسجد اقصیٰ کے امام تھے اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کی کفالت، ان کے گھر کی کفالت ہے تو ہم اس کا ذمہ اٹھائیں گے. یہ شوق اور یہ احترام تھا اور یہ چیزیں تھیں ان لوگوں کے اندر موجود. تو اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کون ہے جو اس گھرانے کی کفالت کرے گا، اس گھرانے کی کفالت کون کرے گا. تو پھر فرمایا قرآن اندازی کر لو، جس کے حق میں قرآن نکل آئے گا وہ اس گھرانے کی جو ہے نا وہ قرآن اندازی کے اندر یعنی کفالت کرے گا. تو اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اذ یلقون اقلامہم، جب انہوں نے قرآن پھینکا کہ ایہم یکفل مریم، کون ہے جو کفالت کرے گا جناب مریم علیہ السلام کی. اور آگے پھر فرمایا وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو اس وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے. حاضر ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پیغمبر علیہ السلام نے جو سابقہ خبریں دی ہیں یا آئندہ آنے والی باتیں ہیں جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری کس بنیاد پہ تھیں؟ وہ وحی الہی کی بنیاد پہ تھی. عالم الغیب نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ ہی کسی چلے سے یہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے، نہ ہی یہ منصب جو ہے کسی عبادت کے اندر آگے بڑھ جانا یا عبادت کے اندر کمال حاصل کرنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں. یہ اللہ کی صفات ہیں اور ان صفات کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے موافق اپنے عقائد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.